بنیادی عقیدہ کے تسلیم کیا گیا ہے۔ پھر انسانی دماغوں کے بنائے ہوئے جو مذاہب ہیں اس میں شکل جو ہے وہ تناسخ اور وغیرہ تجویز کی گئی ہیں، لیکن خدا کی طرف سے آئے ہوئے جو ادیان ہیں اور جو مذاہب ہیں اس کے کل اس پر متفق ہیں کہ اس کی صورت وہی حشر اور نشر کی ہوگی جو اسلام بتاتا ہے، اور جو قرآن پاک میں اس پر اس قدر استدلالی روشنی ڈالی گئی ہے کہ کوئی اعلیٰ درجے کا احمق اور انتہائی قسم کا ناسمجھ آدمی ہی جو ہوگا کہ جو ان قرآنی دلائل اور ان براہین اور ان کے سامنے آ جانے کے بعد حشر اور نشر اور بعث بعد الموت کرنے کو ناممکن اور محال اور اس کو مستعبد بھی کہے۔ بہت ساری آیت انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی آئندہ نشستوں میں آئے گی۔ ناظرین اکرام، اسی طرح ایمان کی جو بنیاد ہے وہ ایمان بالقدر ہے، یہ بھی اس کی بنیاد ہے، جس طرح اس حدیث شریف میں آیا کہ یہ اس بات کا تو اس ایمان بالقدر کا کیا مطلب ہے؟ اس ایمان بالقدر کا یہ مطلب ہے کہ یہ یقین لایا جائے اور یہ یقین کیا جائے اور مانا جائے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، خواہ وہ اچھا ہے خواہ وہ برا ہے، خواہ وہ شر ہے خواہ وہ خیر ہے، چاہے وہ خیر ہے چاہے وہ شر ہے، وہ سب کا سب اللہ کے حکم اور اللہ کی مشیت سے ہے، جس کو وہ اللہ پاک پہلے طے کر چکے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تو جو کچھ اور چاہتا ہے اور دنیا کا یہ کارخانہ اس کی منشا کے خلاف اور اس کی مرضی کے خلاف چل رہا ہے۔ ایسا ماننے میں خدا کی انتہائی عاجزی اور اس کی بیچارگی جو ہے نا وہ لازمی آئے گی۔ یہاں مسئلہ تقدیر کے مشکل ترین پہلو کو سمجھانے کے لیے سمجھنے والوں کو کے واسطے ایک مختصر سی جو ہے نا ادنا سا اشارہ کر دیتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے متعلق جو ہے نا وہ تفصیل سے ہم گفتگو کریں گے کہ ایمان بالقدر کی تفصیل کیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان سے ایمان بالقدر کے بارے میں سوال کیا، پھر وہی سوال وہ جا کر مختلف اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن ثابت اور اس طرح کے بڑے بڑے جو صحابہ تھے اس شخص نے ان سے سوال کیا اور ہر ایک کا جواب ایک ہی پایا۔ تو انشاءاللہ جب وہ حدیث ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے وہاں اس کی تفصیل ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ برادران محترم، اس حدیث شریف میں جو لمبی ترین حدیث تھی جس کو ہم نے پچھلی نشست میں شروع کیا تھا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی، تو اس میں تیسرا جو سوال تھا، یعنی اسلام اور ایمان کے بعد جو تیسرا سوال تھا وہ احسان کے بارے میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل امین نے تیسرا سوال جو ہے وہ احسان کے متعلق کیا تھا کہ مل احسان، یعنی احسان کی کیا حقیقت ہے، احسان کیا چیز ہے۔ تو احسان یہ احسان بھی ایمان اور اسلام کی طرح خاص دینی اور بالخصوص قرآنی اصطلاح ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربی، سورہ بقرہ میں ہے کہ جس نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیا اور اس کے ساتھ احسان کا وصف بھی اس میں موجود ہو تو اس کے رب کے پاس اس کے لیے خاص اجر ہے۔ فلہ اجرہ عند ربہ، آگے اس کے ساتھ اور بھی فرمایا، اتنا ہی نہیں ہے کہ اس کا خاص اجر ہے اللہ پاک اس کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا کہ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وهو محسن، یہ جو سورۃ النساء کی آیت ہے کہ اس میں اچھا دین میں اور کون ہو سکتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیا اور ساتھ ہی وہ محسن یعنی صاحب احسان بھی ہو۔ تو ہماری زبان اور ہمارے محاورے میں جب احسان کے معنی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے ہیں، یہ ہماری اصطلاح میں یہ ہے، ہمارے محاورے میں ہے، لیکن یہاں جس احسان کا ذکر ہے وہ اس کے علاوہ اصطلاح ہے اور اس کی حقیقت جو ہے وہی ہے جو اس حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، یعنی خدا کی بندگی اس طرح کرنا کہ جیسے کہ وہ قہار ہیں، وہ قدوس ہیں،
وہ ذوالجلال ہیں، وہ ذوالجبروت ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور گویا ہم انہیں دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کو یوں سمجھیں ذرا تھوڑی سی کہ اگر ایک نوکر ہے اپنے آقا کے احکام کی تعمیل اس وقت کرتا ہے جب کہ وہ اس کے سامنے موجود ہو۔ ایک نوکر ہے، آپ کا نوکر ہے، آپ اس کے سامنے موجود ہیں تو وہ کس طرح کام کرتا ہے، اور جب آپ موجود نہ ہوں تو کس طرح کام کرتا ہے۔ تھوڑا سا اللہ کی مثال، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کی مثال بہت بڑھ کر ہے، تو اس نوکر کو یقین ہو کہ مجھے تو مالک دیکھ رہا ہے، وہ تو سامنے میرے ہیں۔ اور ایک رویہ اس کا اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ آقا کی غیر موجودگی میں کام کرتا ہے، مالک کی غیر موجودگی میں کام کرتا ہے، تو عموماً ان دونوں وقتوں کے طرز عمل میں فرق ہوتا ہے۔ آپ بھی محسوس کرتے ہیں، ہم بھی محسوس کرتے ہیں۔ تو عام طور سے یہی ہوتا ہے کہ جس قدر دلی دہیان اور دل سے محنت اور دل سے خوبصورتی کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے آقا کو اپنے آنکھوں کے سامنے کام کرتا ہے، اور جس خوش اسلوبی سے اس وقت وظائف خدمت کو انجام دیتا ہے، مالک کی عدم موجودگی میں بھی اس کا وہ حال نہیں ہوتا۔ یہی حال بندوں کا اور اپنے حقیقی مولا کے ساتھ ہے۔ جس طرح یہ نوکر جو ہے اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، کام کرنے کی کیفیت بدل جاتی ہے، وہ اس طرح نہیں کام کرتا کہ جس طرح مالک سامنے موجود ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے آقا کے سامنے، اپنے مولا کے سامنے یہ کام، اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اللہ کے حکموں کی بجاوری اس طرح کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ہماری ہر حرکت، ہمارا ہر سکون کو اللہ دیکھ رہا ہے، تو اس کی ایک خاص پھر کیفیت اور اس کی بندگی اور اس کی ایک خاص جو شان ہے اور جو خاص نیازمندی ہوگی وہ ظاہر ہوگی، ہر شخص اس کو فیل کرے گا۔ تو اس وقت نہیں ہو سکتی جب اس کا دل اور اس کا تصور اور اس کا احساس جو ہے وہ اس احساس سے خالی ہو۔ تو احسان یہی ہے کہ اللہ کی بندگی اس طرح کرو، اللہ کی بندگی اس طرح کی جائے کہ گویا اللہ پاک ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں اور ہم ان کے سامنے موجود ہیں، اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہی مطلب ہے کہ الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یعنی احسان اس کا نام ہے کہ تم اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمانبرداری، اللہ کی حکم کے احکام کی بجاوری اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ کیونکہ اگرچہ تم اس کو نہیں دیکھتے تو پھر کم از کم یہ یقین دل میں پیدا کرو، یہ تصور دل میں پیدا کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تمہیں دیکھتا ہے۔ حدیث شریف کے اس ٹکڑے کی جو وضاحت ہے بہت سارے حضرات اس طرح بھی کرتے ہیں کہ گویا اس کا تعلق خاص نماز ہی سے ہے۔ نہیں، صرف نماز ہی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز پوری خشوع اور خضوع سے پڑھی جائے، حالانکہ حدیث شریف کے جو الفاظ ہیں وہ اس خصوصیت کے لیے کوئی قرینہ موجود نہیں ہے۔ یہ تو صرف سمجھانے کے لیے جو ہے ہم نماز کی مثال دے دیتے ہیں۔ اس میں تو حدیث شریف میں تو آیا کہ ان تعبد اللہ، تعبد کا لفظ آیا ہے جس کے معنی جو ہے نا مطلق عبادت کے ہیں، ہر قسم کی عبادت ہے، وہ اخلاقی عبادت ہے، وہ معاملاتی عبادت ہے، یا وہ عبادت ہے، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے۔ تو اس کے متعلق جو ہے نا وہ آیا ہے کہ الاحسان ان تعمل للہ کأنک تراہ، جس کا ترجمہ ہے کہ احسان اس کا نام ہے کہ تم ہر کام اللہ کے لیے اس طرح کرو کہ جس طرح تم اسے دیکھ رہے ہو۔ ان دونوں روایتوں میں اور زیادہ وضاحت ہے کہ احسان کیا چیز ہے، تو یہ صرف نماز تک جو ہے نا وہ محدود نہیں ہے۔ ہم اس نشست کو ان الفاظ کے اوپر جو ہے نا آج برخاست کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ کے سامنے
ابھی تک اس حدیث شریف کے جو الفاظ ہیں اس کی تشریح کی ہے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور انشاءاللہ اسی سلسلے کو ہم آگے بھی جاری رکھیں گے، اور اگلی نشست میں اس حدیث کو انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وصلی